الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے کچھ ایام کے اندر ایسے واقعات یقیناً آپ کی سماعتوں سے گزرے ہوں گے جہاں ایک ننھے سے پھول کو ان کے والدین سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا۔ کتنی منتوں، سماجتوں اور دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ان سے آپ پوچھیں تو اولاد کی قدر معلوم ہوگی۔ یہ کہاں سے اتنا وحشی پن اور درندگی اور ہوس انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ ہر ایک افسوس کر رہا ہے، افسوس کا اظہار ہر ایک کی زبان پر ہے۔ آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے جملے بولتے نظر آئیں گے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آیا کہ یہ ہوس کے پجاری پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ آنکھوں کی حیا جب ختم ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے، پھر ماں نظر نہیں آتی، بہن نظر نہیں آتی، بیٹی نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو قرآن پاک کے اندر شرم و حیا کا حکم دیا اور نظریں جھکانے کا حکم دیا۔ یہ مہینہ بڑا خاص مہینہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا کہ لوگوں کو کس طرح یہ سبق دیا جائے کہ لوگ جو مومن ہیں، مرد ہیں، ان کی نظر عورتوں کی طرف نہ جائے اور مرد بھی حیا رکھیں اور عورتوں کا بھی یہی حکم ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ محفل پاک میں حاضر تھے۔ آپ گھر گئے، سیدہ پاک سے جا کر مشورہ کیا، جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے یہ حکم دیا جائے کہ جو مرد ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور جو عورتیں ہیں اسی طرح وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب یہ بات شیر خدا حیدر قرار علی المرتضیٰ نے آ کر بیان کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور اللہ نے یہ حکم قرآن مجید کے اندر مستقل مومن مردوں اور عورتوں کے لیے نازل فرما دیا۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا، دل کے اندر جو خطرات پیدا ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ میں آپ اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، خبریں ملتی ہیں، تھوڑے دن کے لیے اظہار افسوس بھی کیا جائے گا، اس کے بعد اس خبر کو بالکل بھلا دیا جائے گا جیسا کہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ 2017 کے اندر ایک چھوٹی سی ننھی بچی قصور کی، اسے بھی اسی طرح زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ شخص وہ بدترین انہی لوگوں کے اندر شامل ہو کر تفتیش بھی کرتا ہے، ڈھونڈنے کا بہانہ بھی کرتا ہے اور پھر نماز جنازہ میں بھی وہ نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر موجود ہیں، صرف ایک دو نہیں ہیں۔ پیدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ کون سی وہ چیز ہے جسے اختیار کریں گے تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے؟ تو یقیناً قرآن پر اگر عمل کیا جائے گا، سنت مصطفیٰ پر اگر عمل کیا جائے گا تو اس طرح کے واقعات آپ کو سننے کو نہیں ملیں گے۔ شریعت محمدی پر عمل کرنے میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی نگہبانی کریں۔ آپ کی اولاد کہاں پر جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کن کے ساتھ لڑکوں کی دوستیاں اور یاریاں ہیں آپ کے بیٹوں کی، اور کن کے ساتھ آپ کی بیٹی اٹھتی بیٹھتی ہے۔ آپ کی بیٹی کو جو ملنے والی خاتون ہے، جو گھر کے اندر خاتون آتی ہیں، وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کے اندر حیا نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ کیونکہ جیسی بیٹھک ہوگی، جیسی صحبت ہوگی، وہ صحبت کا اثر ہو جائے گا۔ چنگے بندے دی صحبت یارو، میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرما دیا بالکل حق فرمایا۔ جی میں دکان اتارا تو قریب بھی اگر بیٹھ جائیں گے ایسے لوگوں کی صحبت کے اندر تو پھر بھی ان کی جو مہک ہے اور ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، وہ ہمارے اندر بھی آ جائے گا۔ اپنی اولاد کی نگہبانی کریں۔ اور آج کل سوشل میڈیا عام ہے اور سوشل میڈیا پر ہر طرح کا گند آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سہولت کے ساتھ گھر کے اندر۔ پہلے اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی۔ تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے سہولتیں میسر کی کہ بچہ پڑھائی کرے، جی اس کے لیے کمپیوٹر بھی ہونا چاہیے، تو موبائل بھی ہونا چاہیے، تو انٹرنیٹ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں کریں۔ لیکن ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ حقیقتاً ٹھیک بھی ہے، وہ پڑھائی ہے، اس سے کردار ستھرا ہوگا یا کردار گندا ہوگا؟ اسی طریقہ سے موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اس کے مثبت استعمال کے حوالے سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کا کردار سازی کریں، ذہن سازی کریں، انہیں سمجھائیں کہ درست استعمال کرنا ہے۔ اور پھر جب ذہنوں کی سوچ کا قبلہ درست ہو جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ کردار بھی ستھرے ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج کے ہمارے اس پرفتن دور کے اندر آپ غور کر لیں،
زنا کے اڈے عام ہیں، زنا کرنا آسان ہے، اور نکاح جو سنت مصطفیٰ ہے، جو حلال طریقہ، وہ مشکل بنا دیا۔ اور میرے اور آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں کہ ہم نے خود یہ مہنگا کر لیا اپنے لیے، حالانکہ نکاح سستا ہے، نکاح کے اندر عافیت ہے، نکاح کے اندر برکت ہے، دنیا کے اندر بھی سکون ہے، آخرت کے اندر بھی سکون ہے۔ نکاح کرنے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی راضی، اللہ کریم بھی راضی۔ اور اگر نکاح نہیں کیا جاتا اور وقت پر نہیں کیا جاتا، اس کے برے اثرات اسی طرح آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئیں گے۔ یہ فطرتی ضرورت ہے انسان کے اندر، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ نکاح کی طرف آپ آئیں نہیں اور آپ کہیں کہ جی اس طرح کے معاملات بھی نہ ہوں، تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ سد باب کریں ان چیزوں کا کہ جن چیزوں کی وجہ سے یہ بے حیائی عام ہے، ان چیزوں کا کہ جن کی وجہ سے آئے دن چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اس طرح زیادتی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو نکاح اپنے بچوں کے، اپنی بچیوں کے وقت پر کریں، یہ نہ سوچیں کہ کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں پر۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا نا جناب، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی رزق عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ چوپایوں کو رزق دیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو، حیوانات اور نباتات کو اللہ ہی تو رزق عطا فرما رہا ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر یہ کہاں سے بات آ گئی کہ آپ رزق کماتے ہیں تو پھر آپ کھاتے ہیں، ورنہ آپ بھوکے مر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا ہے، اللہ ہی ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی اولاد کی شادیاں وقت پر کریں، وہ چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ میں اور آپ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے درجات بلند کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وحشی لوگوں سے، ہوس کے پجاری لوگوں سے ہر ایک کے پھول اور ہر ایک کی کلی کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔